ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں انشاءاللہ بھائیوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10 سے 15 منٹ میں اپنی گزارشات مکمل کروں گا. موقع چونکہ نکاح اور ولیمے کا ہے، اسی حوالے سے چند باتیں اپنے بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور یہی خطبہ نکاح کے موقع پر بھی علماء اور جو لوگ نکاح پڑھاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو اس میں جو آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تو یہ جو آیات ہیں ان میں 3 سے 4 بار تقوی کا ذکر آیا. ہر آیت میں تقوی کا ذکر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ صورتوں سے یہ آیات اکٹھی ذکر فرمائی. ہر ایک میں تقوی کا ذکر کیا. تو اس کی اہمیت کیوں ہے نکاح کے موقع پر؟ ویسے تو ساری زندگی میں تقوی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن نکاح کے موقع پر تقوی کی اہمیت کیوں زیادہ ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بھی اس وقت درست ہوتا ہے جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس وقت درست ہوتا ہے جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے. اور چونکہ یہ ایک نیا رشتہ جڑ رہا ہے، اور ایک لڑکا اور لڑکی اللہ کے حکم سے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس میں نئے تعلقات بنیں گے، نئی رشتہ داریاں ہوں گی، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ہوں گے. تو ان کی ادائیگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے. انسان کسی پر غصہ کرتا ہے، گالی دینے کا سوچتا ہے، پھر اللہ کا ڈر خوف آ جاتا ہے. بیوی نے کوئی زیادتی کر دی اور انسان مرد نے زیادتی کا سوچا، اللہ تعالیٰ کا ڈر آ گیا. تو اس لیے اس رشتے میں تقوی کی اہمیت، اور مجموعی طور پر تمام رشتوں میں، تمام تعلقوں میں تقوی کی اہمیت. تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس بات کا احساس کہ میرے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کام کروں گا اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہو. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ نکاح کا جو رشتہ ہے یہ سکون کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ کہ تمہارے میں سے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو. تو یہ سکون کا رشتہ اور یہ محبت کا، آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈالی. تو اس لیے اس رشتے میں سکون ہے، اس رشتے میں محبت ہے، اس رشتے میں پیار ہے، اس رشتے میں رحمت ہے. اس رشتے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ رشتہ، یہ معاملہ نکاح کا جلدی کر لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، اور اس کی حدیث کی سند جو ہے یہ صحیح ہے. آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کو کہ 3 چیزیں ان میں تاخیر نہ کریں. جنازہ جب تیار ہو تو اس میں تاخیر نہیں کرنی، فوراً اس کی ادائیگی کریں. 1 دن 2 دن تاخیر جو ہے یہ درست نہیں. اسی طرح جب نماز کا وقت ہو جائے تو بلا عذر تاخیر نہیں، فوراً نماز کی ادائیگی. اور تیسرا یہ کہ بے نکاحی عورت کو رشتہ مل جائے، کف مل جائے تو فوراً نکاح کریں. تو اس لیے بچوں کی جو شادی ہے، بچوں کا جو نکاح ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بچے معاشی طور پر سیٹ ہو جائیں گے اور کچھ کمانے لگ جائیں گے، بلا شبہ یہ ایک ضرورت ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ سے شادیاں اتنی تاخیر سے کرنا کہ بچوں کی عمر گزر جائے، یہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، تو بے نکاح مردوں اور عورتوں کی شادی کر دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا.
اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. حق اللہ تعالیٰ پر حق ہے 3 لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی ہے کہ میں ان لوگوں کی مدد ضرور کروں. اللہ تعالیٰ پر حق ہے بندوں کا کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اس میں سے ایک وہ ہے الناکح الذی یرید العفاف، نکاح کرنے والا وہ بچہ، وہ لڑکا جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ میں اس کی مدد کروں. تو اس لیے بے وجہ کی تاخیر. اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا. ابھی جو معاشی طور پر سیٹ ہو جائے، جاب لگ جائے، نکاح کے خرچ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے بھائی ذکر کر رہے تھے رسوم و رواج کی وجہ سے ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. تو نکاح تو آسان ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الصداق ایسر، کہ بہترین جو حق میں ہے وہ آسان ہے. اسی طرح نہ کوئی جہیز کی کلفت شریعت نے مقرر کی. اور حق مہر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم پر، قرآن مجید کی صورتیں سکھانے پر آپ نے نکاح کر دیا. اتنا آسان ہے نکاح. تو آج نکاح کو مشکل بنا دیا. اس کے لیے شرائط جو ہے وہ بڑھا دی گئی، زنا اور برائی کو آسان کر دیا. اسی لیے معاشرے میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوا ہے. تو یہ اس کے بعد جو اگلی بات ہم ذکر کریں گے، تو ہم نے یہ ذکر کر دیا کہ نکاح اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور یہ سکون کا رشتہ ہے. اور معاشی طور پر جو ہے اگرچہ ضرورت موجود ہے لیکن جس طرح کی صورتحال اب بن چکی ہے یہ شریعت کو پسندیدہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے. اور اسی طرح ہم نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا. اگلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب یہ رشتہ جڑتا ہے تو کچھ حقوق اور فرائض بھی ہوتے ہیں. کچھ لڑکے کے حقوق ہیں اور کچھ اس کے فرائض ہیں. کچھ بیٹی کے حقوق ہیں اور کچھ بیٹی کے فرائض ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا متاع، دنیا جو ہے متاع ہے، سرمایہ ہے. وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور جو بہترین سرمایہ ہے اس دنیا کا وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت. تو اس لیے نکاح میں جب چناؤ کیا جائے کہ کیسی عورت سے نکاح کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرأة لأربع، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا، اس کے مال کے سبب، لجمالہا، اس کی خوبصورتی کی سبب، لحسبہا، اس کے نام نسب اور خاندان کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دیندار کو اختیار. باقی خوبیاں مل جائیں تو اچھی بات ہے لیکن دینداری کو چھوڑ کر باقی خوبیاں اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی نکاح لے کر آئے اور تم اس کے دین اور خلق، دین اور اخلاق، یہ لڑکے کے لیے کیا شرط ہے کہ دین اور اخلاق، اس 2 چیزوں سے تم راضی ہو اور پھر نکاح نہ کرو تو زمین میں فساد برپا. اور آج فساد آپ دیکھ رہے ہیں، فساد عریض، بڑا فساد. تو بچے کے لیے کیا دیکھنا ضروری ہے کہ یہ دیندار ہے اور اخلاق والا. ان 2 الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جہان الفاظ معنی کا پوشیدہ کر دیا. دین کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہے. اور اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معاملہ بندوں سے ٹھیک ہے. یہ بیٹی کو بھی ٹھیک رکھے، بیٹی کے ساتھ بھی اچھا اخلاق، جو لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کرتا ہے. آپ نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں باہر جا کے بڑے ہنسمکھ، مسکراہٹ والے اور جو ہے شگوفے چھوڑنے والے، اور گھر آتے ہی غصہ ایسا چہرے پہ ڈال لیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو آپ نے فرمایا میں اپنے گھر، تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اور میں تو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. اور جو بچے کی ذمہ داری ہے لڑکے کی، اس میں ایک چیز فرمائی کہ تم میں سے کوئی جو ہے مومن مرد مومن عورت سے ناراض نہ ہو یا بغض نہ رکھے. اس معنوں کے الفاظ، دوری اختیار نہ کرے. وجہ کیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو فرمایا کہ اس بچی کی یا اس عورت کی یا بیوی کی کوئی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی آئے گی. تو کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. اگلی بات یہ کہ
کہ اس موقع پر جو ہے ماشاءاللہ یہ تو شاہ صاحب یہ تو رسم و رواج کو ترک کر دیا، لیکن لوگ جو ہیں اس طرح کے موقعوں پر بے پردگی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے، حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل بنایا. بہت پیارا دوست. اگر دین میں کوئی رعایت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی، لیکن عمل کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنی بیویوں کو کہہ. اگر اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو کہہ سکتے ہیں وہ بناتی اور اپنی بیٹیوں کو، بیٹی نہیں کہا بیٹیوں کو، 4 بیٹیاں، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، 4 بیٹیوں کو اللہ نے کہہ دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. آخر میں کہا مومنوں کی عورتوں کو کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادر پھیلا. تو بے پردگی نہیں. اور پردے کے حوالے سے ایک اور بات کہتے ہیں جی وہ بیٹی جو آئی ہے وہ خدمت کرے. یہ بھی آج کل یہ نئے دور کی باتیں ہونے لگ گئی کہ اس پر ذمہ داری نہیں ہے. ایک نقطہ بیان کرتا ہوں شاید آپ کی سمجھ میں بات آ جائے. جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کے ہونے کے ساتھ ہی، عقد کے ہونے کے ساتھ ہی جو لڑکا ہے، جو بیٹا ہے، جو دلہا ہے جسے کہتے ہیں، وہ اپنی ساس کے لیے محرم بن جاتا ہے. اس کا پردہ ختم، وہ اپنی ساس کے لیے محرم بن جاتا ہے. اور بیٹی جو ہے اس کا سسر اس کے لیے محرم بن جاتا ہے، پردہ ختم. کس وجہ سے؟ کہ یہ بیٹا بن کے رہے گا، یہ بیٹی بن کے رہے گا، وہ باپ بن کے رہے گا، وہ ماں بن کے رہے گی. اور خدمت میں، تعلق میں، جس نے گھر میں اکٹھے رہنا ہے تو پھر ہی پردے کی ضرورت ختم کرنے کی ضرورت پیش آئی. اگر ملنا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے ان کے پاس، ان کی خدمت ہی نہیں کرنی تو کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جو ہے حکم پردے کا یہ اس رشتے کے ساتھ جوڑ دیا. تو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ بیٹی جو آنے والی ہے وہ بیٹی بن کر آئے گی اور ماں باپ سمجھے گی، اور جو لے کر آئے ہیں وہ بھی اس کو بیٹی سمجھے گی. ان کا بھی پیمانہ یہ نہیں ہوگا کہ بیٹی کے لیے اور بہو کے لیے اور. اور آخری 2 باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نکاح کی مبارکباد دیتے تو کیا کہتے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اس میں ایک حکمت اور بھی ہے. ایک تو یہ دعا ہے، بس ہمیں دعا نہیں یاد، ہمیں بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم یاد نہیں کرتے. اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں کوئی اچھی چیز دیکھے اور اسے پسند آئے، اس کی گاڑی دیکھی پسند آ گئی، اس کا کوٹ دیکھا پسند آ گیا، اس کا گھر دیکھا پسند آ گیا، وہ تیار ہوا تھا، پیارا لگ رہا تھا، شادی پہ پسند آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، کہا بارک اللہ. کیونکہ نظر بد بھی لگتی ہے، ایول آئی جسے انگریزی میں کہتے ہیں. تو اس دعا میں خاص بارک اللہ 2 بار برکت، تاکہ اس موقع پر یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی پیدا ہو. تو اس لیے بھائیوں یہ دعا جو ہے اس موقع پر ضرور دیا کرے. ایک تو دعا کی حیثیت سے، دوسرا اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ بھی پیش نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تیرے اوپر برکت دے، اور تم دونوں کو خیر پر جمع رکھے. اور آخری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیار سے کیا کہتے تھے؟ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں. تو بیویوں سے پیار کرنا، محبت کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں. آپ عائشہ کی بجائے کہتے تھے یا عائش، یا عائش، اے عائش. جیسے ہم پیار سے بچوں کا نام جو ہے کوئی پیارا نام رکھ دیتے ہیں، تو اس طرح پیارا نام رکھنا کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے کہ بیویوں سے جو جائز پیار ہے اس پر بھی لوگ کہتے ہیں یہ زن مرید ہو گیا. نہیں، جائز پیار میں کوئی زن مرید بھی اس وقت ہے جب آپ ایسا کام کریں جو حرام ہے، جو ناجائز اور بیوی کے پیچھے لگے. تو پیار محبت اس میں کوئی حرج نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کس سے محبت ہے؟ اب آج کس سے پوچھا جائے وہ اپنی بیوی کا نام ہی لے گا. اللہ نے فرمایا عائشہ، مجھے تو عائشہ سے محبت ہے. بسر عام. اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے اور کتنے محدثین نے بیان کی اور کتنے دروس میں بیان ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ پہلو بھی دیکھیں کہ عائشہ کہا سما،
کہا من الرجال، اور مردوں میں سے کہا ابوہ، اس کے باپ سے. تو اس لیے اپنی بیویوں سے محبت اگر رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے اظہار میں ان کے ساتھ بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی اگر آپ نے بتا دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ چند گزارشات تھی جو آج کی اس مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی تھی. جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ اور فہم کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی اچھی نصیحتیں فرما رہے تھے محترم بھائی اعجاز حسن صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی